میں کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، ہمارا خطبہ کا سلسلہ برے اخلاق سے متعلق چل رہا ہے۔ ایسے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اسی سلسلے کے دوسرے پارٹ کو آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ برے اخلاق میں سے شرک اصغر بھی ہے، اور شرک اصغر ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اخوف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر رہا ہوں وہ شرک اصغر ہے، اور آپ نے شرک اصغر کی وضاحت بھی کر دی کہ شرک اصغر کیا ہے۔ وہ شرک اصغر ریا ہے، دکھاوے کی عبادت ہے۔ یعنی کوئی آدمی نماز پڑھے تو دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ بڑا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھا انسان ہے۔ صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ بڑا دانی آدمی ہے، سخی آدمی ہے، غریب فقیر کا خیال رکھتا ہے، مدرسہ مساجد کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ قربانی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں، قربانی اس لیے کرتا ہے اور قربانی کا چرچا اس لیے اپنے بارے میں رکھتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بڑا سے بڑا جانور کی قربانی کر رہا ہے۔ حج اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ لوگوں میں وہ اس بات کا چرچا میں آ جائے کہ یہ حاجی ہے۔ تو یہی شرک اصغر ہے، یہی ریا ہے، یہی شرک اصغر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر جو ہے، تمہارے تعلق سے میرا سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ شرک اصغر میں تم مبتلا ہو جاؤ، اسی کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اور شرک اصغر دکھاوے کے لیے کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنا، بلکہ انسان کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرنا، یہی شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کرنے والے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو ہے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ تعریف کریں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ سمعہ، ایک تو ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرنا، نیکی کا کام کرنا، اچھائی کا کام کرنا، دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ریا ہے۔ اور کر لینے کے بعد اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے بتانا ان کو کہ میں نے آج فلاں اچھا کام کیا ہے، میں نے 20,000 کا بکرا قربانی کیا، میں نے غریب کو اس مرتبہ کے عید میں میں نے غریب میں 1,00,000 روپیہ کا صدقہ کر دیا،
لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس نے مدد کیا ہے غریب کو، لوگ نہیں جانتے کہ 20,000 کا اس نے قربانی کیا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ لوگ جان بھی جائیں کہ 20,000 کی اس نے قربانی کی ہے، اس بار کے عید میں 1,00,000 روپیہ کا اس نے صدقہ کیا ہے، لوگ جان جائیں اس لیے لوگوں کو جا کے بتا رہا ہے، اس کو سمعہ کہا جاتا ہے۔ اور ریا اور سمعہ دونوں حرام ہیں، اور یہی ریا ہے، یہی سمعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اسی سے ڈر رہے تھے کہ میری امت کہیں شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ دکھاوے کی عبادت شرک اصغر ہے اور یہ برے اخلاق میں سے ہے، اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے برے اخلاق میں سے منافقت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 قسمیں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس حدیث میں 3 بتایا گیا ہے، دوسری حدیث میں 4 بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ منافقین کی اور بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس روایت کے اندر منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لہذا اگر کوئی بات کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر منافقت ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، وہ منافق ہے۔ اسی طرح سے وعدہ اخلف، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، منافقت کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ لہذا یہ منافقت بھی برے اخلاق میں سے ہیں، اور منافقت سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ منافقت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم عملی منافقت ہے، یعنی بات کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ کرنا تو خلاف ورزی کرنا، یہ عملی منافقت ہے۔ لیکن نماز پڑھنا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوج پر اتر آتا ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اگرچہ وہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے اندر بات میں جھوٹ، وعدہ میں خلافی، اور امانت میں خیانت، اور اسی طرح سے لڑائی کرنے میں لڑائی میں گالی گلوج پر اتر آنا، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ تو منافقت کی ایک قسم ہے عملی منافقت اور ایک قسم ہے اعتقادی منافقت، اور دونوں قسم کی منافقت جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ منافقت ہے کیا چیز۔ منافقت کی نشانی ہم نے دیکھ لی۔ منافقت کہتے ہیں کہ ایک دل میں کچھ اور ہے لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو دل میں اسلام نہیں ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، دل میں اسلام نہیں ہے روزہ رکھ رہا ہے، دل میں اسلام نہیں ہے قربانی کر رہا ہے، دل میں اسلام نہیں ہے حج کر رہا ہے۔ ایسا منافق اعتقادی منافق ہے، اور
ایسے منافق کے لیے بڑی دردناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ یہ منافقت شروع کب سے ہوئی؟ یہ منافقت شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے تب سے منافقت شروع ہوئی۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دین اسلام کی دعوت کو، آپ نے دین کی تبلیغ کو لے کر کے جب مکہ کے اندر آپ اٹھے تو مکہ کے لوگ سرعام آپ کا اخلاف کر رہے تھے، آپ سے اختلاف کر رہے تھے، آپ سے بغاوت کر رہے تھے، آپ کا اختلاف سرعام اور کھلے عام کرتے تھے۔ لیکن آپ جب مدینہ چلے گئے، صحابہ کرام بھی مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں اسلام کی قوت مضبوط ہو گئی، اسلام کی قوت مضبوط ہو گئی اور مدینہ بطور اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا اور وہاں سے اسلام کی کرنیں پھیلنے لگیں اور اسلام کا جھنڈا وہاں سے بلند ہوا۔ اور سن 2 ہجری 3 ہجری اسی طرح سے فتوحات کے دروازے کھلنے لگے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی اور سن 3 ہجری میں احد ہوا۔ اسی طرح سے مسلمان دن بدن کامیاب ہوتے گئے۔ اب جن کے دلوں میں منافقت تھی، اسلام سے دشمنی تھی، وہ کھل کر کے اسلام کی دشمنی نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر اب اتنی طاقت باقی نہیں تھی، اتنی قوت باقی نہیں تھی کہ کھل کر کے اسلام کی مخالفت کرے اور کھل کر کے اسلام سے بغاوت مول لے، اتنی طاقت نہیں تھی، لہذا وہ جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرتے تھے اور زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قربانی کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ان کا دل اسلام نہیں لایا تھا، وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، دل سے مومن نہیں تھے۔